بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ گزشتہ جو اقرا اردو 1 کی جو ویڈیو آپ کو موصول ہوئی تھی، جو اس لیکچر میں آپ نے سبق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک جو سبق تھا اس کا تمام کام جو ہے وہ آپ نے مکمل کیا تھا۔ صفحہ نمبر عملی کتاب کے صفحہ نمبر 46 تک کا کام جو ہے وہ آپ اس میں مکمل کر چکے تھے۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں نئے سبق کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان، یعنی ہمارا وطن پاکستان۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس کا آغاز ہم آج کر رہے ہیں۔ وطن کا مطلب ہوتا ہے ملک، اور پاکستان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا نام ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو ہمارا وطن پاکستان یعنی ہم اس سبق میں اپنے وطن یعنی اپنے ملک پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان میں کیا کچھ موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ پر کہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اور یہ تصویر جو ہے یہ کس چیز کی ہے؟ یہ تصویر جو ہے یہ ہے آپ کے پاکستان کی، یعنی آپ کا جو پاکستان کا ملک ہے وہ یہ اس کا نقشہ ہے، اور یہ پورا پاکستان ہے آپ کا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، جس میں پہلا ہے پنجاب، پھر خیبر پختونخوا، پھر بلوچستان، اور پھر جو ہے وہ سندھ ہے۔ اور سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ ہم سب کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ سندھ میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح دیکھیے یہ والا صوبہ جو ہے یہ آپ کو سب سے بڑا نظر آ رہا ہے نا؟ دیکھیے یہ سب سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب بھی کافی بڑا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اپنے اس ملک پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنی اقرا اردو کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھول لیجئے، اس میں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا جو بلند خوانی سے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بیٹے، یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 36 ہے جس پر آپ کا یہ سبق موجود ہے، جس کا نام ہے ہمارا وطن پاکستان۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ ابھی میں نے آپ کو نقشے پر بتایا نا کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا ہیں۔ رقبے اور جگہ کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی نقشے میں دیکھا کہ بلوچستان جو ہے وہ سب سے بڑا تھا۔ ٹھیک ہے؟ پنجاب کی آبادی دوسرے صوبوں سے زیادہ ہے، یعنی پنجاب میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پاکستان کے 4 صوبوں میں رہنے والے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ان صوبوں کی زبانیں الگ الگ ہیں۔ پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر سب پاکستانی ایک طرح سے سوچتے ہیں، ایک طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے تہوار ایک ہیں، ہم ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لباس ایک سے ہیں: شلوار قمیص، کرتا پاجامہ۔ مسلمان ایسا لباس پہنتے ہیں جو جسم کے بڑے حصے کو ڈھانپ لے۔ پاکستان کی ساری زبانوں کے لکھنے کا طریقہ ایک ہے۔ ہم عربی، فارسی رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے طالبات، آپ نے دیکھا کہ ہمارے وطن میں، جیسے کہ میں نے آپ کو نقشے پر بتایا تھا کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، اور یہ صوبے جو ہیں ان میں سب سے جو بڑا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ اسی طرح آبادی یعنی لوگ جہاں پر زیادہ رہتے ہیں وہ پنجاب ہے۔ پاکستان میں زبانیں بھی الگ الگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں۔
اسی طرح لباس بھی، یعنی ہم عموماً پاکستان میں جو ہے وہ شلوار قمیض جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. زبانیں بھی تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں. لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک جیسا ہے. اور رسم الخط سے مراد کیا ہے؟ یعنی لکھنے کا طریقہ تو عربی اور فارسی رسم الخط ہم استعمال کرتے ہیں. اب طالبات آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 یعنی 49 اگر کھولیں گی تو یہاں پر آپ کو سبق ہمارا وطن پاکستان کے جو نئے الفاظ ہیں وہ اور ساتھ میں ان کے معنی نظر آئیں گے. دیکھیے سب سے پہلے آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے صوبہ. صوبہ کا مطلب کیا ہے؟ ملک کا وہ حصہ جس میں کئی اضلاع شامل ہوں. اضلاع جو ہے وہ ضلع کی جمع ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں تو وہ پورا ایک صوبہ بن جاتا ہے. اسی طرح رقبہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی کا حاصل ضرب احاطہ، یعنی جگہ، یعنی پوری جگہ کو جب ناپ لیا جاتا ہے. حاصل ضرب کہتے ہیں ملٹیپلائی کرنا، ٹھیک ہے؟ ملٹیپلائی کر کے جو ہم ایریا نکالتے ہیں اس کو رقبہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے تہوار، خوشی کی سالانہ تقریب، مذہبی یا قومی رسم. پھر ہے رسم الخط. رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ. تو یہ تھے آپ کے اس سبق کے الفاظ معنی. اب طالبات آپ اپنی جو ہے وہ عملی کتاب جو ہے وہ کھول لیجئے، ٹھیک ہے؟ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 49 یعنی 49 جو ہے وہ آپ نکال لیجئے. عملی کتاب کا صفحہ نمبر 49، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 49 پہ دیکھیے. اس سے پہلے بھی اس سبق کے حوالے سے کچھ کام ہے جسے ہم بعد میں آگے مکمل کریں گے. آج کا جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کے حوالے سے یہ جو چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں آپ کی عملی کتاب میں دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے. تو یہ دیکھیے سب سے پہلا کیا ہے؟ تصاویر دیکھ کر شہروں کے نام لکھیے. مختلف شہروں کی مشہور عمارتوں کی تصویریں آپ کو دی گئی ہیں. آپ نے جو ہے وہ ان تصویروں کو اکثر دیکھا ہوگا اور یقیناً ان کے نام بھی آپ نے سنے ہوں گے. تو آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے. جیسے یہ دیکھیے سب سے پہلی تصویر ایک میں بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ہے شاہ فیصل مسجد کی تصویر. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے اسلام آباد میں. یقیناً آپ میں سے بہت ساری طالبات ایسی ہوں گی جو جا کر یہ دیکھ بھی چکی ہوں گی. پھر دوسری تصویر کہاں کس چیز کی ہے؟ یہ ہے مزار قائد کی تصویر ہے اور آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ مزار قائد جو ہے وہ کہاں پر ہے. تیسری تصویر جو ہے یہ ہے باب خیبر. باب خیبر جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں ہے. خیبر پختونخوا کے کس شہر میں ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے، یعنی ڈھونڈنا ہے کہ کس شہر میں یہ واقع ہے. پھر یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ہے بادشاہی مسجد کی تصویر. بادشاہی مسجد جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے کہ کہاں پر ہے. آپ نے شہر کے نام جو ہے وہ یہاں پر لکھنی ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے کہ پاکستان کا جیسا نقشہ میں نے ابھی آپ کو بورڈ پر دکھایا نا کلرفل، اسی طرح آپ نے کتاب میں اس دیے ہوئے نقشے میں آپ نے کیا کرنے ہیں؟ خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ الگ الگ ہر صوبے میں کی جو باؤنڈریز ہیں، یہ جو کنارے ہیں، ان پر آپ الگ الگ رنگ بھریں گے تو اس طرح ہر صوبہ جو ہے وہ الگ الگ رنگ سے جو ہے وہ آپ کو وہ ہو جائے گا. اس کے بعد صفحہ نمبر 50 پر آ جائیے. صفحہ نمبر 50 پر جو ہے عملی کام ہے آپ کا، اور وہ کیا ہے؟ چاروں صوبوں کے بچوں اور بچیوں کے لباس کی تصاویر دیے گئے خانوں میں چسپاں کریں. چسپاں کرنا یعنی چپکانا گلو سے. اب بچوں کے لباس یعنی لڑکوں کے لباس کوشش کیجئے گا کہ آپ کو صرف جو کپڑے ہیں یعنی جو لباس ہیں ان کی تصویریں ملیں. لیکن اگر آپ کو بچوں کے ساتھ تصویریں ملتی ہیں تو پھر آپ نے ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کوئی ٹیپ لگا دیجئے یا وائٹو کر دیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح سے ان لباس کی کوشش تو یہ کریں کہ لباس کی ہی تصویر لگائیں. صوبہ سندھ میں بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں. پھر صوبہ بلوچستان کے لڑکے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے لڑکے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں. اور صوبہ پنجاب کے لڑکے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں. پھر اسی طرح بچیوں کے لباس یعنی چاروں صوبوں کی بچیاں جو ہیں وہ کس قسم کے لباس جو ہے وہ زیادہ تر علاقائی لباس جو ہے وہ پہنتی ہیں. بہت آسانی سے بازار میں یہ تصویریں جو ہیں یہ مل جاتی ہیں، اسٹیکرز بھی مل جاتے ہیں. تو آپ نے یہ تصویریں جو ہیں لگانی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ آپ کا آج کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سبق کے حوالے سے دیگر مزید کام جو ہے وہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.